السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہ عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت کہتے ہیں کہ کسی کے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شبہ ہے نکاح کے بعد وہ عورت کسی اور کے نکاح میں جانے سے پہلے کچھ دن اسے گزارنا پڑتا ہے شرعی اعتبار سے۔ تو وہ جو کچھ دن گزارنا پڑتا ہے پھر کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے، تو کچھ دن کا گزارنا یہی عدت کہلاتا ہے۔ تو شریعت میں عدت کا حکم 5 ہے۔ پہلی چیز ہے کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ حائضہ ہے، یعنی وہ اسے حیض آتا ہے، پیٹ سے نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 حیض ہیں۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ دوسرا وہ ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو تم میں سے کسی کے شوہر مر جائے تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 3 مہینہ 10 دن، یعنی 130 دن اس کی عدت ہوگی۔ یعنی کہ کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو وہ عورت کسی اور کے نکاح میں جانے سے پہلے 130 دن اس کو رہنا ہوگا، اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حمل والیاں۔ تو حمل والوں کے لیے ایک ہی عدت ہے، کیا ہے وہ؟ چاہے وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ حائضہ عورت ہو، کسی بھی طرح کی عورت ہو، اگر اسے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ جب پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے متعلق آپ دیکھیں سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیاں ان کی عدت کتنی ہے کہ وہ اپنا حمل جن لے۔ یعنی کہ اگر مان لیجئے آپ کے شوہر کا انتقال ابھی ہوا 11:11 میں، اور آپ کے بچے کی ولادت یعنی آپ کا بچہ پیدا ہو گیا 11:12 پہ یا 11:25 پہ یا 1 سال کے بعد، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک آپ کی عدت ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ 130 دن جو عدت ہے وہ اس کے لیے ہے جس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات اذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم کسی مومنہ سے نکاح کر لو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر تم ان کو طلاق دے دو چھونے سے پہلے، یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دے دو تو فما لكم علیہن من عدہ، تو تمہارے لیے وہ کچھ بھی عدت نہیں گزاریں گی۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے ابھی نکاح کی اور نکاح کرنے کے بعد فوراً ہی طلاق دے دیا تو اس عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، فوراً ہی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے جب تک خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو۔ دیکھیے خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں شرعی اعتبار سے؟ ہم بستری کرنے سے کوئی روکنے والی چیز نہ ہو اور دونوں ایسے خالی جگہ پر جمع ہو جائے تو اسے خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ جمع کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، اس سے کیا مراد؟ دونوں میں سے کوئی بیمار نہ ہو اور دونوں میں سے کوئی روزے دار نہ ہو اور دونوں کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو۔ یہ 3 چیز اگر نہ پائی گئی اور وہ دونوں خالی جگہ پر جمع ہو گئے اور اگر انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو پھر بھی شرعی اعتبار سے انہیں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں 5ویں قسم کیا ہے؟ سورہ طلاق میں دیکھیں آپ 5ویں آیت ہے واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ 5ویں آیت ہے کہ یعنی جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ عائسہ ہو چکی ہیں۔ عائسہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو عورتیں 50-55 سے کروس کر جاتی ہیں پھر اس کے بعد انہیں حیض نہیں آتا ہے کبھی بھی، تو وہ عورتیں جو 50-55 سے کروس کر گئی ہیں اور انہیں حیض نہیں آتا ہے ان کے لیے کتنی عدت ہے؟ 3 مہینہ رکے رہیں ان کی عدت ختم ہو جائے گی، 3 مہینے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو عائسہ ہو چکی ہیں، جو حیض سے نا امید ہو چکی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ نہ 50-55 کے بعد انہیں حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اس کا حکم ہے۔ اسی طرح سے کوئی ایسی لڑکی ہے جنہیں اب تک حیض نہیں آیا، اب تک حیض نہیں آیا مطلب لڑکیوں کو حیض آتا ہے 9 سال کے عمر سے یا اس سے زیادہ سے، تو 9 سال کے عمر سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی، نکاح کر لیا تھا اور پہلے ہی طلاق دے دی تو ان کے لیے کتنی عدت ہے؟ نہ وہی 3 مہینہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ان کی عدت ختم ہو جائے گی، 3 مہینہ گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو کو اچھے سے سمجھے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں
آپ کو کچھ بھی علم سیکھنے ملا ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ رپلائی کیا جائے گا۔ چلیے اللہ حافظ، دعا میں یاد فرمائیں۔